الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاءنا وشفاء صدورنا سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه اللبيب مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی پڑھو الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة الله بآواز بلند پڑھو بلیو الصلاة والسلام عليك يا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي
وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد گنج بخش فیض عالم مدھر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پناہ بحال ما غریبا خدا را یک نگاہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ مَا إِن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي لمحمد دشمن احمد شدت کیجئے دشمن احمد شدت کیجئے ملحدوں سے کیا مروت کیجئے دشمن احمد دشمن احمد پہ شدت کیجئے دشمن احمد پہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے اس برے مذہب پہ اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے چھیڑنا شیطان کی عادت کی جڑا نبی دا ذکر سن کے چھڑ جائے سمجھ لو شیطان ہے جڑے بوتھے تے 12 بج جان سمجھ لو شیطان لائنے مردود پلید یہ دل وچ ایمان کوئی نہیں ایمان اس سینے وچ موجود ہوئے گا جڑا نبی دیاں شانوں سن کے خوش ہوئے گا
جڑا حضور دیاں عظمتاں سن کے خوش ہوے گا، جڑا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام و مرتبہ دی گل سن کے راضی ہوے گا، اس سینے وچ میں ایمان ہوے گا۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ سبق دے گئے، فرمایا ذکر ان کا چھیڑیے ہر رات میں چھیڑنا چھیڑنا شیطان کی عادت کی، سمجھو احمد رضا کے آ گیا ہے۔ اج لوگ اندر میاں تنویر چھیڑ رہے، میں کیا میں اس واسطے چھیڑنا وا تاکہ اندر کا بغض نکلے، اندر کی منافقت نکلے، نفاق بار آئے۔ میں کئیاں دا نام لے کے بغیر نام تو سمجھانا وا، ہر ایک نو آخنا وا میری ذات کو تکلیف ہوے میں ہاتھ جوڑ کے معافی منگا گا، میری ذات کی وجہ تو کسی درد پہنچے میں تکلیف دینا اپنی ذات کی وجہ تو میں ہاتھ جوڑ کے معافی تیرے قدمہ پہ ہاتھ رکھ کے معافی منگن میں تیار ہاں، پر ایک یاد رکھی یہ فقیر دا یہ عقیدہ تے عقیدت میرا او دے نال پیار ہے جڑا اندروں بندر مارو سنی عقیدہ رکھنے والا ہے، جڑا مصطفیٰ دی آل دا بھی غلام ہوئے، مصطفیٰ دے صحابہ دی غلام ہوئے، جتھا مصطفیٰ دے صحابہ دی بے ادبی دی گو آگے، میں اس پیر نال اس مرید نال میرا کوئی تعلق نہیں، جڑا نبی دی آل دے حوالے نال نرم گفتگو کرے بے ادبی دا پہلو نظر آوے، میرا اس پیر تے مولوی نال بھی کوئی تعلق نہیں۔ ایک کنارہ سانو مدینے والا پیار آئے، اللہ دا فضل نبی پاک دے صدقے میں 10 سال ہو گئے نے، 9 تو 10 سال یا اس تو بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہوئے، کوئی اے نہیں آکھ سکتا میاں تنویر اپنی ذات کی وجہ تو کسی نال منافقت یا دشمنی کیتی ہے، منافقت والا عنصر ساڈے وچ کوئی نہیں، نہ آپ منافقاں تے نہ منافقاں نال پیار ہے، او دے نال پیار ہے جڑا باہروں اندروں سنی عقیدے دا وفادار ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اے یاد رکھ میں واضح اعلان کیا کرنا وا، اج سنیت کی تباہی کیوں پئی ہوندی ہے؟ سنی اج اس گل تے ڈر پیا کہ معاذ اللہ خدا دی جھوٹی ہو سکتی ہے، مصطفیٰ دی جھوٹی ہو سکتی ہے، میرا پیر میرا پیر میرا پیر، اور یاد رکھا سجنا پیر وہی پیارا ہے جب مصطفیٰ دی شریعت پیاری ہے، پیر وہی پیارا ہے جنہوں سنیت دا عقیدہ پیارا ہے، جڑا بیٹھ کے کسی بھی صحابی دے حوالے نال تقریر ہو روے، تحریر ہو روے، خط ہو روڑ، راول پنڈی دے پیران دیاں تقریرہ میں سنینا، ہاں ہاں یاد رکھ لے جس پیر کو لو جنہوں امیر معاویہ دے بخش دی بویا نے اٹھ جا چھٹ جا یہ آپ جہنم سے جاوے گا تینوں بھی اللہ کے جاوے گا، ایک ہی اندر چنگے آندے لڑ لگیاں میری جھولی بھول پے تے مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈل گئے۔ اج بابے خادم رضوی نے کیوں سلام ہے، کیوں سلام ہے؟ بابا خادم رضوی عقیدہ اہل سنت دا وفادار، نبی دی عزت دا چوکیدار، ختم نبوت دا چوکیدار، وہ پیر کتھے مر گئے، وہ مولوی کتھے مر گئے، آج جنازے میں شریک ہونے والے ہو، شریک ہو وہ پر یاد رکھو سوال ہونا ہے، ایک معذور لٹنے والا سیلنگ دے سامنے کھلو گیا، اسی راول پنڈی جو صدائے محراب لا کے بہ گئے، اس نے اپنے آستانے بچائے نہیں، پیرا مرید بچائے نہیں، مولویہ مسیحتہ بچائیاں نہیں، ایک مصطفیٰ دا غلام ہے
جنہیں یہ نہیں دیکھیا میرے کو ظلم ہوے گا میری لتاں کوئی نہیں میں معذور ہاں انہیں آخیا نا نا بھاوے میری لتاں کوئی نہیں میرے کو مصطفیٰ دے عشق دی پاور ہے کل مصطفیٰ دے عشق دی پاور ہے وہ معذور ہو کے بھی کھڑا ہے جڑے عشق مصطفیٰ تو خالی نے وہ کھڑے ہو کے بھی معذور رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ لبیک لبیک توجہ کر میں مسلمان بھائی میرا ایک بھی مرید نہ رہے میری ایک بھی تقریر نہ ہوئے میں نے کوئی نہ بلاوے پر میاں تنویر دا اعلان ہے میری تقریر کرن والا کراؤن والا سنن والا آن والا وہی سنے گا جڑا اندروں باہروں سنی ہوگا جنہوں پیر پیارا وہ پیر رکھے جنہوں مسیح پیاری ہو مسیح کا فکر کرے کہ میرا میں حق بولیا تو مسیح نہ چھٹ جاوے مینوں اسے نال پیار ہے جنہوں مصطفیٰ دے دین نال پیار ہے حضور دی شریعت نال پیار ہے نو لال رنگ کے عاشق نہیں ہوندے وہ صدیق اکبر دی سنت لال مہندی لا کے وہ صدیق والا عشق بھی لیا تو مصطفیٰ دی آل اور اصحاب دا چوکیدار بھی میں نے ایک عرصہ ہو گیا دمے لفظیں سمجھا دیا مریدہ ایسے آنو چھٹ جاؤ ایسے پیر جڑے مصطفیٰ دی عزت و ناموس تے چوکیداری نہ کر سکن جڑے حضور دی عزت دی گل کافرن دی اکھاں چکھا پا کے نہ کر سکن جڑے مصطفیٰ دی ناموس دی گل عقیدہ ختم نبوت دی گل اور دعا کرن نواز شریف واسطے کانے واسطے کہ چندے نہ گھٹ جان ایڈا نہ کٹ ہو جان تسی کی سمجھ دے اسی پاگل چلو مینوں لکھاں نہیں جان دے ہزاراں بھی نہیں جان دے 100 تے ہے نے میرے مرید میں کوئی زیادہ وڈا نہ مینوں کوئی مریداں دے مانے نہ سکو رجسٹر بنائے نے تے نہ ساڈے بابے ہیں سبق سکھایا ہے تو پتر مریدان دے ڈھیگ لاؤ مرید چوکھے بناؤ تو بہتیاں گدیاں اچھیاں بناؤ اے آر وائی پہ آؤ تو پھر تو اڈی شہرت مشہوری چنگی ہوئے گی نا ساڈے بابے ہیں سبق دیتا مصطفیٰ دا نوکر بن جا حضور دی عزت دا چوکیدار بن جا الحمدللہ فقیر بابے خادم حسین دے نال موڈا لا کے کھلوتا رہا اساں ڈاکٹر جلالی نال موڈا لا کے کھڑے ہاں آستانیاں والیاں نو فکر پہ گئی حق دے نال کھڑاں گے ڈاکٹر جلالی تے کسے پیر دا پتر نہیں ڈاکٹر جلالی تے کسے وڈی گدی دا سجادہ نشین نہیں لیکن اسی کھڑے ہوئے بڑے بابے دی اولاد ہونے دے باوجود کالا کھادیاں آج ایسے ایسے شاہ بے حجم بے شاہ اور انہوں نے کافر کہن والا آج انہوں نے بغلہ میں جا کے بہ گیا ساڑھے تے لانتا پہ بھیل گا میں کیا حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جوتا کون بھارا کون اسی اللہ دے فضل نال کھڑے کھڑے ہاں کھڑے رواں گے جدھر حق ہے ادھر اسا موجود ہاں اور اسی ظالم نو بھی سمجھانے ہاں کہ انسان بنو عقیدہ اہل سنت پہ آؤ
کون بدبخت ہے جڑا نبی دی آل نال پیار نہیں کردا؟ کون کم بخت ہے جنہوں حضور دی اہل بیت نال پیار نہیں، حضور دی اہل بیت نال محبت نہیں؟ لیکن کوئی اج سید آکھے کہ میں صدیق اکبر نال بڑا ہو گیا تو پھر یہ تو اسی نہیں نہ مان سکتے کیوں سے ساڈا عقیدہ افضل البشر بعد از انبیاء تو توفیق ابو بکر صدیق۔ کئی شاہ جڑے رہ گئے سن، کئیاں دا تے بیڑا غرق ہو گیا نا، خانہ ہی خراب ہو گیا نا، وہ تے بالکل ہی تباہی والے پاسے تر گئے۔ جڑے کو چند رہ گئے سن وہ بھی تفضیلی ہو گئے، وہ بھی تفضیلی رافضی ہو گئے، وہ بھی تفضیلیاں نہ رل گئے تے بولیاں انہاں دیاں بولن لگ پئے جنہاں مصطفیٰ دے صحابہ نوں پھونکیا۔ میرے مصطفیٰ دیاں ترے بیٹیاں دا انکار ہویا، کیوں شاماں نوں غیرت نہیں آئی؟ دکانداریاں تسی کی سمجھ دو اسی بدھو ہیں، اور ایک قوم جاگ گئی ہے، یہ سنی جاگ گیا ہے۔ بابا رضوی بھی کسے بڑے پیر دا پتر نہیں سی، پر دکھاؤ کسے بڑے پیر دا انہا جنازہ۔ عزتاں بڑے پیران دیا پترہ ہونا نہیں مل دیاں، بڑیاں قدیاں دے سجادہ نشین ہونا عزتاں نہیں مل دیاں، اور عزتاں مصطفیٰ دے دین نال وفا کرنا مل دیاں۔ دنیا ویخ نہیں لیا، ساری دنیا ویخ لیا، آج اسی کتھے بیٹھے ہیں، کتھے کھڑے ہیں؟ کیوں فرانس دیا کتیاں بھی آکھا چکھا پاتے رہا پنڈی دے پیر نہیں بول دے؟ ایک بار دے دورے کرنا لے پیر فرانس نو نہیں بولن گے، یورپ نو نہیں بولن گے، انہاں کتیاں نو نہیں بولن گے، کیوں؟ انہاں نو ڈارے ساڑیاں فرانس دیا ٹکٹاں کیسل ہو جان گیا، ساڑے یورپ دے ویزے کیسل ہو جان گے، ساڑے یورپ دے جان پہ آبجیکشن لگ جائے گا۔ انہاں نو یورپ دیا ٹکٹاں دی فکر ہے، انہاں نو یورپ دیا ویزے دی فکر ہے، کہ جنہوں فکر نہیں سی وہ اکھا جھکھا پاکے بیمار ہونے کے باوجود بھی وہ دی زندگی دے آخری لمحات بھی حضور دی عزت کے پیارا دینیا کو سمجھ لگا۔ اے یاد رکھو سجنوں، اے میریاں گلاں تانوں کسے نو اگر بڑیاں لگن تے انہاں تے میں معافی کوئی نہیں منگنی، میری ذات تے تکلیف ہو دے، چھڑ جاؤ پیرانو جڑا حضور دی عزت نہ بولے، جڑا نبی پاک دے کسے بھی ادنا پودنا صحابی دے بارے کوئی بھی زو مانا یین گل کرے چھڑ جائے، کیوں؟ ساڑھے بزرگا فیصلہ کر چھڑے ہے، امام نبوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فیصلہ کر گئے نے، شرح صحیح مسلم اٹھا آپ فرماند نے ساڑھا یہ فیصلہ ہے کہ نبی دے صحابی دا جنہوں نہیں ذکر ہوگا خیر نہیں کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مشرق حق اہل سنت و جماعت۔ صحابی دا ذکر آ جائے تے خیر دی گل ہوے گی، او دے عیب نہیں ڈھونڈے جان گے، وہ ایک عام مسلمان چلا جائے تو میرے مصطفیٰ دا حکم ہے کہ گیا ایمان تے ہوئے وہ دے مرن تو بعد وہ دے عیب نہیں بیان کرنے، وہ دے عام مسلمان دے مرن تو بعد وہ دے جان تو بعد وہ دے عیب نہیں بیان کیتے جا سکے تے جڑا صحابی رسول ہے۔ نہیں سمجھ آئی تو آنو ماننے پہ آؤ تو ماموں مان لیتے ہو، تو کنو ماموں بنا لگا ہے؟ شاہ بندہ بن سنی عقیدت یا دو بندیاں پیچھے نمازہ نہ پڑھ، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ نماز خدا دیئے وہ نہیں اس امام کے پیچھے وہ جیسے امام کے سینے سے ادب مصطفیٰ ہو۔
اقبال آ گئے، علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری، اتھوں آوے بابا رضوی جڑا غیرت نال کلام اقبال پڑھے، اقبال دی قبر پہ کھڑا کے اقبال دا کلام پڑھ کے اس امت نو جوڑے۔ پر میں نے اقبال دا ایک شعر پڑھنا، علامہ اقبال فرماندے نے تیری نماز میں سرور تیرا امام بے حضور۔ ادھر ہوئے نو ساؤنڈ والے میں تیرا ایمان بے حضور تیری نماز بے سرور ایسے ایمان سے گزرے ایسی نماز سے گزرے۔ اقبال آندے نے وہ نماز نہ پڑھے جس نماز عشق مصطفیٰ دا سرور نہیں، اس ایمان دے پیچھے نہ کھلو جس کے دل میں حضور نہیں۔ اور ایک گل یاد رکھو اس فقیر گناہگار دی، کوئی یہ نہ کہے فرقہ واریت سنیت دا سبق لینا، یہ فرقہ واریت نہیں بلکہ جنت والے راہ پہ پانا ہے، جنت والے راہ پہ پانا ہے، ادب والے بنانا ہے، مصطفیٰ دا غلام بنانا ہے، سنیت دا پیغام سنانا ہے۔ اور جے سنیت دا پیغام پہنچانا فرقہ واریت ہوندی، یہ انتشار تے افتراق ہوندا۔ کبھی دادا صاحب نہ فرماندے میں سنیا، کبھی غوث پاک نہ فرماندے میں سنیا، کبھی مہر علی نہ فرماندے میں سنیا، کبھی پاک پتن دا تاجدار نہ آخدا میں سنیا، کبھی معین الدین چشتی نہ آخدا میں سنیا، کبھی شیر ربانی نہ آخدا میں سنیا، کبھی خواجہ امیر الدین نہ آخدے میں سنیا۔ انہاں ساریاں دا اے اعلان کرنا کہ اسی سنیا، یہ مطلب ہے نجات بھی ہونی ہے، دا عقیدہ اہل سنت دے عقیدے دے مطابق ہونا۔ انہوں کھول سوئے میری آواز چیدہ بے، دا عقیدہ اہل سنت دے عقیدے دے مطابق نہیں، او دا بیڑا پار۔ اور سنی کون ہے؟ سنی کون ہے؟ توجہ، جدی زبان تو نبی دی آل دی بے ادبی دی بو نہ آوے۔ سنی کون ہے؟ جدی زبان تو نبی نے صحاب دی بے ادبی دی بو نہ آوے۔ پر اے یاد رکھیا جو اسے سید نال پیار ہے، اسے سید دا احترام ہے، اسے سید دی عزت ہے، اسے سید دا وقار ہے، اسے سید نو سلام ہے۔ جدا عقیدہ اہل سنت مطابق ہونے گا۔ اگر سنی عقیدے دے مطابق نہیں، میں نسب دی نفی نہیں کرے گا، میں نسب نو ختم نہیں کرے گا۔ سید ہوئے گا احترام نہیں ہوئے گا، سید ہوئے گا عزت نہیں ہوئے گی، سید ہوئے گا ادب نہیں ہوئے گا۔ ادب کرانا تے ہی کوئی طریقہ ہے، مصطفیٰ دا غلام بن جا، مصطفیٰ دے کلام پاک دے، مصطفیٰ دی شرع شریف دے، مصطفیٰ دے پیغام پاک دے، مصطفیٰ دی دین پیغام دین اسلام دے پیغام دے، مصطفیٰ دی حال دا بھی نوکر بن جا،
مصطفیٰ دے صحاب دا بھی نوکر بن گیا نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ میں تو سی دسو کوئی پیر ایسا دکھاؤ جدی عزت اپنی ہوئے میں بھی کوئی ماڑا موٹا پیر ہاں میں اپنی گل کرنا میری عزت میں ایک آنے دا نہیں جے میں مصطفیٰ دا نہیں میں ایک پھٹی کوڑی دا نہیں یہ میں حضور دا نہیں یہ مصطفیٰ کریم دی عزت دا خیال نہیں عقیدہ ختم نبوت دا خیال نہیں اور ایک گل یاد رکھو ساڑھے واسطے ایمان دی بنیاد حضور دی ختم نبوت ہے اور صرف زبانی نہیں عملی بھی ہونا چاہیے جی اچ کیوں دے کول رہ کے جنرا کرنلا دے نال ہتھے جپے پا کے تے بندہ پھر مشکوک ہو جاندہ ہے جنہوں دنیا دا لالچ ہوئے دنیا دی طلب ہوئے دنیا دی لوڑ ہوئے او نہیں انج بول دے او نہیں انج اعلان کر دے انہوں نے مین مولیچوں ان دنیا صداوہ نہیں آنیاں یہ گل یاد رکھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام اگر میں مصطفیٰ دے صحابہ کی زندگی تیرے سامنے پیش کرا میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی زندگی دے منظر تیرے سامنے پیش کرا یہ صحابہ نے ہی بسیا مصطفیٰ دے صحاب دی ساری زندگی دا نچوڑ کے کنکلوژن پہ نتیجہ یہ نکلیا سن ماں پیو بھیڑ برا مکان جائیداد ملک وطن سب کچھ بڑا پیارا ہے پر جتھے مصطفیٰ دی گل آ جائے سانو ساڈا آقا سب تو پیارا ہے تو دسو تو صحیح ہجرت حبشہ ہوئی ہجرت المدینہ ہوئی نہیں جان دے تو صحابہ چھڑے کہ نہیں کھاردار صحابہ چھڑے کہ نہیں مال صحابہ چھڑیاں کہ نہیں اولادہ صحابہ سب کچھ چھڑیا سامنے موت ابو لہب آخر ابو سفیان آخر نے جڑے ہوئے مسلمان نہیں ہوئے ہمیں حضور دے غلام نہیں ہوئے ابو سفیان کے سامنے صحابی رسول حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے سامنے موت کا پھنڈائے حضرت زید نے ابو سفیان آخر اے زید بولتے صحیح کہ اس تھا کے تیرا نبی ہونے تو بچ جانے معاذ اللہ تیرا نبی پھانسی چڑھ جائے سولی چڑھ جائے کی خیال ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول بولے فرمایا اے ابو سفیان کن کھول کے سن لے میں مصطفیٰ دا کلمہ پڑے آئے حضور کی غلامی دا دم پڑے آئے اے یاد رکھی میں سولی چڑھ جان معاذ اللہ پھانسی لگ جان میرا عشق پہ آخدا ہے میرے مصطفیٰ اپنے کاشانہ انور وچ ہون تے میرے آقا دی گلی وچ کنڈا وی نہ چگے او وی مینوں چگے
ہاں بھئی سجنوں جان پیاری ہے کہ نہیں؟ تینوں بھی مینوں بھی سارے نوں جان پیاری تے صدیق نوں یہ گل جڑی میں سنان لگا یہ بھی ہن میں کوئی دا حوالہ دین دی لوڑ نہیں تسی جان دے ہو ہجرت دی رات غارے سارے سونیاں رک جا ٹھہر جا پہلو میں اندر جاواں گا سونیاں پہلو میں اندر جاواں گا اگر کوئی نقصان دین والی شے ہوے سونیاں وہ میرے تک پہلو پہنچے گی اور مینوں نقصان پہلو پہنچاوے گی سونیاں میں غار نو صاف کر لو کوئی نقصان دے شے نہ ہوے صدیق دسیا مصطفیٰ تک پہنچن تو پہلو صدیق تک پہنچنا پڑے گا صدیق مصطفیٰ دا باڈی گارڈ اور تسی جان دے ہو میرے آقا دے غلام پھر مولا علی بار کافر تلواراں لے کے کھڑے نے میرے آقا نے فرمایا علی اے امانت رکھ لے اے ہجرت کی رات میرے آقا دی بستر تے علی لیٹ گئے میرے آقا نے فرمایا امانت لٹا کے آ جاویں اے بار تلواراں لے کے کھڑے نے بار اسلحہ لے کے کافر کھڑے نے ارادہ قتل نہ کھڑے نے میرے مولا علی نے ایک باری نہیں آکھیا سونیا جے میرے تے حملہ کر دیتا میں تے ماریا جاواں گا ایک لمحے واسطے بھی خیال نہیں آیا بلکہ علی آخدے نے ساری زندگی اینے سکون دی نیند کبھی نہیں آئی جنی اس رات نبی دے بستر تے آئی ہے اس واسطے میں بار بار ساریاں گلاں کرن دا مقصد میاں تنویر اگر عزت مصطفیٰ دا سودا کرے تھکنا بھی نہیں میرے تیری تھک بھی میرے تو اچھی ہے میاں تنویر اگر عقیدہ ختم نہیں ڈنڈی مارے میاں تنویر میں سلام نہیں لینا میاں تنویر میں کوئی تعلق نہیں رکھنا میاں تنویر اگر حضور دے صحابہ اہل بیت عزت سودے بائی کرے میاں تنویر اور خدا دی قسم ہے میں رب دے گھر وچ بیٹھا ہاں جھوٹیاں تے خدا دی لعنت میں یورپ تو فون آئے نے میاں صاحب تبلیغ واسطے آؤ میں کیا کیویں آواں آندا جی پیر صاحب دی تعریف کرنی پڑے گی میں کیا نو نا میں پیراں دی تعریفاں کرنے واسطے 2 نمبر پیراں دی تعریفاں کرنے واسطے نہیں جمیا میں تے اپنے آقا دے غلاماں دی تعریفاں کرنے واسطے جمیا آج لوگ ترلے کر میرے سامنے سپانسر مل جان قسم رب ذل جلال دی سپانسر آنا ساری جھٹی بھی موت نہیں اسی بالاں نال پیار نہیں کرنے اسی مال نال پیار نہیں کرنے اسا مصطفیٰ آمینہ دے لال نال پیار کر رہے ہیں ساڈا ایک ہی سرمایہ ہے میں یہ نہیں آخدا میں بڑا بڑا حاجی ہوں میں بڑا بڑا نیکوکار ہوں میں بڑا تہجد گزار ہوں پر ایک گل میں پوانگے 2 لاکھ نامہ اور میرے خواجہ صاحب دی نسبت والا اس دنیا تو کبھی بے ایمان ہو کے نہیں جائے گا اپنا عقیدہ سلامت لے کے جائے گا ایمان پہ جائے گا سنی پڑھ کے جائے گا موت عقیدہ اہل سنت ہو گئی انہوں مصطفیٰ اپنی کملی میں چھپا کے جنت لے جائے گا
کتاب کتنی غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام یہ رسول میں ہونا عشق مصطفیٰ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت غازی تیرے جان سا غازی تیرے جان سا شاہ نبی کی ایک صدا شاہ نبی کی ایک صدا لبیک لبیک من سب نبيا 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 تاجدار ختم النبوة ختم النبوة تاجدار ختم النبوة توجہ کرو حضرات میں اس نبی دا غلام ہاں سبحان اللہ اس نبی دے جسم اطہر چوں نکلن والا بولو براز بھی میرے واسطے قابل احترام ہے جیڑا میرے مصطفیٰ دے بولو براز دی بھی توہین کرے حضور دے پیشاب مبارک بھی میرے کاغذاں چھوٹے دے واسطے بھی کوئی عزت نہیں میں اس محبوب دا غلام ہاں جدے لعاب دی بھی عزت ہے جدے بول دی بھی عزت ہے جدے امامے دی بھی عزت ہے جدے نالین دی بھی عزت ہے آئے ہائے سمجھے نہیں تو توجہ کر توجہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفا بے تعریف حقوق المصطفیٰ میں اللہ دے فضل پہ پڑھنا ہوں یہ سونی کتاب پہ پڑھنا ہوں کہ میں سجنے نے بار بار آخرنا کہ اردو کے اندر شفا ترجمہ مل جائے گا اے عربی ہے اردو دی شفا لے تیرے گھر میں کے شفا ہوئے اللہ تینوں بدعقیدگی تو شفا عطا فرما چھڑے یہ کتاب مصطفیٰ اپنی کچھاری میں سن گئے نے اے قاضی یاد مال کی سونیا حکم ہوئے فرمایا اٹھ سونیا غلام آزد ہے فرمایا ہن سنا تو کچھ میری شان میں لکھے آئی جو میرے حقوق بیان کی تنے لکھے نہیں او سنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے آقا نے میں نے اپنے پیچھے بٹھا لیا سنے جو میرا شہادہ دا مصطفیٰ دادب مصطفیٰ دی عزت و شان مصطفیٰ دی بارگاہ دا ادب حضرت جابر فرماندے نے حضور میں نے پیچھے بٹھا لیا فَالْتَقَمْتُ خَاتَمَ النُّبُوَّةِ بِفَنِي میرے مصطفیٰ دی مہر نبوت نظر آئی میں مصطفیٰ دی مہر نبوت چوم لئی سرکار دی مہر نبوت چوم لئی اے جابر پھر کی ہویا فرمایا فکانا یضم علی مسکا ابرو میرا منہ سرکار دے جسم نہ جائے میرے منہ بچوں کستوری دیا خوشبو لگ گیا ہلے اگلی گل تسا نہیں سنی اگلی گل یہ نہ سنو فرماندے نے انہو کان اذا اراد ان يتغوت انشقت الارض فابتلع طوائده وبونه وفاحت لذلك رائحة طيبة فرمایا میرے آقا آپ حاجت روائی واسطے جاندے نے جتھے جاندے نے زمین پھٹ جاندی ہے میرے مصطفیٰ دا بول نہیں میرے مصطفیٰ دا براز نہیں اندر لے جاندی ہے
جدو حضور باہر آندے نے اس تھان تو خوشبوواں دے ہلے ہوندے میں کی دساں اس محبوب دا ادب میں جیا نکما کی بیان کرے اس محبوب دی شان تے عزت و عظمت اور کتنی شان میرے آقا دی اللہ دی غیرت گوارا نہیں کر دی کہ مصطفیٰ دے پیشاب مبارک دے بھی کسے دا پیر آ جائے حضور دے بال مبارک دے بھی کسے دا پیر آ جائے حضور دا سایہ نہیں کی شان میرے محبوب دی کی عزت میرے محبوب دی کی عظمت میرے آقا دی کسے بے ایمان بدبخت کو نہ پوچھ کسے نصیبے سڑیا کھل نہ پوچھ اے میرے آقا دی شان پوچھنی ہے تے مولا علی کو پوچھ میرے آقا دی شان پوچھنی ہے تے عثمان غنی کو پوچھ اے عمر پاک کو پوچھ اے صدیق اکبر کو پوچھ ہاں سونیا میں نے صحیح حدیث یاد آ گئی میرے آقا تشریف لے آ رہے ہیں سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمر بول میرے نال کنا پیاری سنیا بڑا پیار ہے پر میں میری جان تیرے پہلے پیاری ہے میرے آقا نے فرمایا عمر ہلے گل نہیں بنی ہلے گل نہیں بنی میرے آقا دا یہ فرمان آیا اس ویلے عمر بولے آخیا سونیا مینوں تو میری جان تو بھی ود پیارا ہے میرے آقا نے فرمایا عمر ہن گل بن گئی ہے نہیں بھائی نہیں حضور کا نعرہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 جنہیں تسی نعرے لانے نے انہاں دا ثواب تانوں تے ہونا ہی ہے یہ ثواب باب خادم بھی جانا ہے میں دیانا نہ ٹنڈا کرایا گل بن دیئے گل بن دیئے نمکے جایا گل بن دیئے نہ تسبیح لایا گل بن دیئے اللہ دیا سونیا محبوبہ
اگر پڑھے رب دا فرمان پڑھے تو اللہ کریم متعدد مقامات میں بار بار فرما رہا ہے، بار بار فرما رہا ہے، میرے آقا دے غلاماں نو صحابہ نو سبق سکھا رہا ہے۔ یہ ساری کائنات میرے مصطفیٰ دی عزت واسطے، ساری دنیا مصطفیٰ دی عزت واسطے، ساری دنیا مصطفیٰ دی شان واسطے رب فرماندا ہے اے میرے محبوب دے غلاموں جی رب العالمین حکم ہوے فرمایا سن لو اساں اپنے حبیب نو شاہد بنا کے بھیجیا، بشیر بنا کے بھیجیا، نذیر بنا کے بھیجیا۔ یا اللہ کے مقصد ہے فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ یہ میرے حبیب دیاں شاناں کادے واسطے دتیاں نے اج تہاڈا پیڑا پیار ہو جائے، اسی محبوب دے غلام ہو جاؤ، اس محبوب کی تعظیم کرو، اس محبوب کی توقیر کرو، اس محبوب کی عزت کرو، اس محبوب کی شان بیان کرو۔ صبح شام میری تصویر کرنی ہے، نالے اس محبوب کی عزت کرنی ہے۔ جڑا اس محبوب کی عزت نہیں کرے گا، جڑا اس محبوب کی شان نہیں کرے گا، ہمیں لکھ نمازاں پڑھے، لکھ حج کرے، یا اللہ کی حکم ہے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایتھے تے حال ادب دا اے وے امام مالک کولو کھلوتیاں کھلوتیاں حدیث پوچھ لئی، آپ نے درے مارے، جن نے درے مارے انہیاں حدیثاں سنائیاں، تو پوچھن والا اے نہیں آندا سونیا کی ہویا ہے یہ میں کھلو کے حدیث پوچھ لئیے، اے نہیں آکھیا میں نے تکلیف بھی دیا، آندے میں میرا دل کردہ سی اور گوڑے پہنے نالے سونے دیا اور حدیثاں سن لئیے۔ کتھوں آوے وہ عشق، کتھوں آوے وہ ادب، کتھوں آوے وہ جذبہ، لیکن اللہ دا اے بھی کرم ہے کوئی او عشق تے نہیں، اونا ورگا عشق نہیں، اونا دے عشق دی خیرات ہے، ہلے غیرت ہے، ہلے غیرت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو ایک قاضی یاد مالکی دا فتوہ ہے، سارے سنی علماء دا فتوہ ہے کہ میرے آقا کریم دا جمیں ادب آپ دی ظاہری حیات پاک سی وہ میں آج حضور دے وصال تو بعد بھی ہوتا ہے۔ ادب نہیں ختم ہویا، ادب آج بھی انجیے، حکم آج بھی انجیے، میرے مصطفیٰ زندہ رہیں اس دنیا چ رہن، پھر بھی ادب حضور اس دنیا تو چلے جان، پھر بھی ادب اچھی سا نہیں لینا، اور میں قربان جاواں میں کتھوں عشق لے آواں، کتھوں میں وہ ذات لے آواں، کتھوں میں وہ جذبہ لے آواں، میرے مصطفیٰ دے غلامہ کا حال ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی آواز پہ آواز اچھی نہ ہو گئے،
امام قاضی یاد مالکی فرماندے نے اس حکم خدا تو بعد صحابہ آندے نے رب نے فرمایا باہروں کھلو کے اونچی اونچی آوازاں نہیں لانیاں یہ آوازاں لانا ہے جاہل نے ایک کمار نے ایک پلید نے انہوں نے عقل دے شعور کوئی نہیں حکم خدا آیا کہ جدے صحابہ مصطفیٰ دے دروازے پہ آندے نے صدا زبان نہ نہیں لاندے قاضی عیاض فرماندے نے نوان صحابہ دا کی طریقہ ہے آکے حضور دے دروازہ اقدس تے آواز نہیں لاندے کنڈی نہیں کھڑکاندے اے جڑے نیل ہوندے نے نا نیل اے نیل باندھ رہن دیو یار باندھ رہن دیو اے جڑے نیل ہوندے نے نیل جان دیو اے ناخن اے جنہوں پنجابی سے نو آندے نے اینا نوانہ لاکے تھے سرکار دی بارگاہ ہولی ہولی دستک دیں دے حضرت اسامہ بن شریک فرمان دے نے کہ میں سرکار دی بارگاہ حاضر ہویا سرکار دے صحابہ سرکار دے ارد گرد بیٹھے نے انجنا اخلا بھی 14ویں رات دے چان چمک دے پہنے تے 4 چوبیرے تارے بیٹھے نے تو فرماندے نے میں ویک کے حیران ہو گیا یہ بیٹھے نے کہ دنیا تو ہی ٹور گئے نے یہ زندہ نے کہ معاذ اللہ مر گئے نے اس دنیا تو چلے گئے نے انہاں دے جسم نے یا جان بھی ہے یہ کیوں نوبت آئی اس طرح دے خیال کیوں آئے حضرت اسامہ بن شریف فرماندے نے یہ خیال اس واسطے آیا کہ مصطفیٰ دی بارگاہ جو بیٹھے نے صحابہ دے جسم میں حرکت ہی کوئی نہیں اسی بیٹھے ہوئے کبھی ایدر کھرک کئی بار ایدر انگل کبھی اینو سیدھی کر کبھی ایدر ہاتھ پھیر کبھی شلوار کبھی قمیض کبھی چادر او نجدی جڑے نماز کھلو گئی اپنے رومال سیدھے کر لینے انہاں پلیتاں نوں ادب دا کی پتہ ہے ایسی کے ہاتھ مار رہے ہو کبھی ایدر ہلا حضرت اسامہ فرماندے نے میرے دل کے خیال اس واسطے آیا کہ مصطفیٰ بیٹھے نے صحابہ دے جسماں سے حرکت ہی کوئی نہیں کتھوں آوے کتھوں آوے ہونا انہاں ملوالیاں نو پوچھے نا کو جا کے جڑے ہر شے لکھی لینا چاہندے نے کتھے لکھیا کتھے لکھیا کتھے لکھیا تینوں نہیں دسنا سورج چڑھیا ہوئے چمگادڑ نو نہیں دسدا یہ نبی دیاں شانہ انہوں ہی نظر ہونیاں نے جنہ دے سینیاں چی ایمان دی شمع روشن ہے ایمان دی شمع روشن ہوئے گی کہ حضور دیاں شانہ نظر ہون گیاں ابو جال دے سامنے نہیں
سورج مڑیا چاند دو ٹوٹے ہوئے ابو لہب دے سامنے نہیں اوے ابو جہل دے سامنے نہیں پتھراں نے کلمہ پڑھیا تو بولو تو صحیح تے کیوں نہیں دیسی اے شان مصطفیٰ کیوں نہیں دیسی عظمت مصطفیٰ کیوں نہیں دیسی مقام مصطفیٰ کیوں نہیں سمجھ آیا سارا کچھ سامنے ہویا تو پھر بھی نظر نہیں آیا وجہ کی سی تو سینہ ایمان تو خالی سی پتا چلیا نبی دیاں شانہ انہی نظر آنیاں نے جنہوں نے سینے سے ایمان دی شمع راشا ہے یہ تو انہوں میں ایک سبق سکھا چھڑے ہے لمیاں داڑیاں نہ بیکھیا جے لمے سجدے نہ بیکھیا جے متھیاں تے محراب نہ بیکھیا جے اچھیاں ستھنا نہ بیکھیا جے ایمان دی پہچان اچھیاں ستھنا متھے تے محراب ٹائی ٹائی گٹھاں داڑیاں نہیں ہاں 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 یہ اونا دیاں بھی سن یہ اونا دیاں بھی سن جڑے سرکار دی بارگاہ کے آندے نے نشہد انک رسول اللہ اسی گواہی دینے تسی اللہ دے رسول ہو تے اللہ فرماندا سونیا میں خود تیری رسالت دی گواہی دینا اینا چوڑیاں دی گواہی دی لوڑ ہی نہیں اینا پلیداں دی گواہی دی لوڑ ہی نہیں ہوتی اینا پلیداں دی گواہی دی لوڑ نہیں سنیا اے جھوٹے نے بھئی کنے جھوٹے نے تسی آکھو گے آندے تو پہنے تسی اللہ دے رسول ہو اسی گواہی دینیاں اللہ دے رسول ہو پھر بھی جھوٹے نے وجہ کیے انہوں سنیا جو ذرا قرآن دا مفہوم پہ پیش کرنا تفسیر پہ پیش کرنا یہ آیات قرآنیہ دا مفہوم پہ پیش کرنا فرمایا سنیا ہمیں تیرے سامنے آندے میں اسی گواہی دینے اسی اللہ کے رسول پر جھوٹے نے وجہ کیے سونیا تیرے سامنے من دینے کافرن جا کے تینوں پھوک دینے ایمان والا جڑا خلوت وچ بھی تیرا غلام جڑا جلوت وچ بھی تیرا غلام جڑا اپنے وچ بھی تیری شان بیان کرے جڑا کافراں وچ بھی تیری شان بیان کرے سونیا جڑا پلیداں دی اکھاں چ اکھاں پا کے تیری عظمت دا اعلان کرے ایمان والا ہوے اللہ اکبر کبیرہ کافراں تو ڈرن والا نہیں سامنے کوئی ڈنڈے والا دیکھیا ڈر گیا مینوں فون آئے ایجنسیاں دے جس دور پچھلا دور جڑا سنیت بڑا نمائش والا دور سارے پیر ایک پاسے سارے مصطفیٰ دے غلام ایک پاسے دو نمبر ملوانے پیر دکانداریاں چمکان والے ایک نمبر غلام ایک پاسے ایک نمبر پیر ایک پاسے میرے مصطفیٰ دے غلام سن لے جڑا کسے حکمران کو ڈر کے مصطفیٰ دی عزت دی گل چھڑ گئے او دے کول ایمان نہیں بچنا او دے کول ایمان نہیں بچنا سن لے اسی ڈرن والے نہیں اے میں راتی بھی آکھیا ہون بھی پیان نام مرنا ہے
جانا ہے کسے تھے پکا ٹھکانا نہیں لانا او میاں صاحب فرماندے نے اے دنیا مسافر خانہ تو ایک آوے ایک جالے کدی مجال محمد بخشا اتھے پکے میرے لاوے کدی مجال محمد بخشا اتھے پکے میرے لاوے جانا میں نہیں جانا ساریاں اپنے اپنے ٹائم پہ جانا ہے پر اینا کو کر جا اینا کو مصطفیٰ دی عزت غیرت کھا کے ٹر جا اینا کو کم حضور دی عزت کر جا تین مصطفیٰ دے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پوے اور میں فقیر ایک جملہ تینوں دین لگا ماں آج کوئی آکھے میرے نال مالی خادم حسین دی اے مسئلہ سی کوئی آکھے میرے نال اے مسئلہ سی پیر آکھے میں نے اے آکھیا وزیر آکھے میں نے اے آکھیا اور کوئی آکھے میں نے مولانا خادم حسین دی زمین انجا خدا رہا پیران دی بیدبی کردہ رہا بڑے غصے والے جملے بولتا رہا میں سارے کو پوچھنا تسی اپنے دل سے ہاتھ رکھ کے اے دسو کیا خادم حسین دی زمین اپنی زندگی بچ مصطفیٰ دی عزت دا کم کیتا ہے کہ نہیں ختم نبوت دی چوکی داری کی ہے کہ نہیں ہر غیرت مند بندہ ہانچ جناب دے گا انہیں پہ اپنی زندگی دے سبا روز معذور ہون دے باوجود حضور دی عزت دی پہرے داری وچ گزاری ہے میرا تے عقیدہ ہے ایک کڑی سرکار دی عزت دا جنہیں پہرا دیتا ہے اللہ او دی بخشش فرما چھڑنی ہے اللہ اکبر کبیرہ گھنٹہ پتر ہو گیا بچے اور بس میں آخری گل کر لگا توڑ کل ادو ہوں سا جدو میرے سارے کالے سارے ہون میرے تقریباً ایدنوں سارے چھٹے ہو گئے تے ہون ٹائی ٹائی ترے ترے گھنٹے والیاں تقریراں تے نہیں نا حالے بھی میں طالب علمی ہوں کہڑا میں کہوں علامہ بن گیا ہوں بھی سرکار میں اپنے غلامہ شمار کر لیں انہوں اپنے درد کتیاں شمار کر لیں یہ تسی شروع تو لے کے آج تک دیکھے کہ میں یہ تنویر عقیدے پہ نرم نہیں گل کی تھی میں توڑے دماغاں تے دستک پیا دینا توڑے دلاں تے پہ دستک دینا پیرانو فکرے مرید بچ جائیں میں نو فکرے مریدان دا ایمان بچ جائے لو جی آخری گال کر لگا میں حکمرانہ سامنے غلام نبی دی عزت دا اعلان کرنے تو ڈرتے نہیں ہمیں کوئی جرنل ہو بے جنہ پہلا کرنا
ਲਿਆਕਤ ਬਾਗ ਤੋਂ ਡੀ ਚੌਕ ਤੱਕ ਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਨਿਸਾਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਫਕੀਰ ਹੀ ਲਲਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। اس تو بعد بھی خبر آئیاں جی تیرا نام انہاں ویڈیو چ کڈ لیا ہے۔ اللہ دے فضل ہے ساڈی حوال بھی کسے نہیں دیکھیا۔ میں نو ہن بھی بیلی پوچھدے نے میاں صاحب تسی ایڈیاں ایڈیاں سخت تقریراں کردے ہو تے تانوں پھڑدا کوئی نہیں۔ اے قاری زوار بہادر صاحب جنہاں دناں جو پھڑے گئے جدوں اساں ریلی کڈی ہے پریس کلب تو اگے پنجاب اسمبلی حال تک جانا سی، اوتھے ایک رافضی لعنتی ایس ایس پی سی کاظمی جہدے نال میری منہ ماری ہوئی، وہ آ کے تے بک بک کردا سی۔ میں کہڑا مصدق کاظمی یا رامزادہ وہ لعنتی حضور دے صاحب نو پھونکن والا۔ میں کہا او تے تیرے کول عدالت دے باہر کنٹرول نہیں پہ ہوندا، تو سانو کنٹرول کرنا آ گیا۔ کہندا جی یہ کون ہے؟ میں کہا جو بھی ہاں تو اپنی گل دا جواب دے۔ ریلی ختم ہوئی، انہوں نے قاری زوار صاحب نے اتھے ہی پھڑ لیا، میرے پیچھے بھی بندے بھیجے انہوں پھڑو جا کے، پھڑیا کوئی نہیں، انہوں پھڑیا کوئی نہیں۔ اسی تے تیار ہوں اساں قیدیاں دیاں حالتاں ویکھیاں نے، وہ جڑے جرم کر کے جان جیل تو جڑے مصطفیٰ دی غلامی دا نعرہ لاندے جانو جیلوں تے